وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، حصہ اول. ایک ہی موضوع ہے آج کے درس کا، اور وہ یہ ہے کہ کیا قیامت آنے والی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں اسے خفیہ رکھوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو جس کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تو اہم آیت ہے سامعین کرام. دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر جو آتا ہے تو اس کے سامنے آخرت، یعنی وہ اپنی قوم کو آخرت کا نصب العین دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ قرآن کے مباحث جو ہیں یعنی موضوعات میں سے 3 بڑے موضوعات ہیں، اور وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے. توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 مباحث ہیں. ہر پیغمبر جو ہے توحید کی دعوت لے کے آتا ہے اور آخرت کی تیاری کی بات کرتا ہے. اور سامعین اکرام، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ دنیا آخرت کے بغیر ادھوری ہے. دنیا آخرت کے بغیر ادھوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں کہ انسان ثقلین کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سامعین اکرام، ہمارے ارد گرد جو بھی ہمارے ارد گرد نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. اس کا مقصد پیدائش بالکل واضح ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ انسان تک فائدہ پہنچانے تک محدود ہے. تو لہٰذا وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ پھل کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اتنے ڈھیر سارے پھل. اور پھر سبزیوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں مثال کے طور پہ، پھر جنرل سٹور کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، اجناس وغیرہ، یہ آٹا ہے، یہ چینی ہے، یہ چاول ہے، یہ وغیرہ وغیرہ بے شمار اقسام کی ہیں. یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کائنات کا اصل فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسان ہے.
میں ہوں آپ ہیں. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ بالکل واضح ہے، اور وہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ہر چیز کا یعنی جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے. انسان کا جو مقصد حیات ہے، مثال کے طور پہ انسان کا کوئی مقصد ہمارے اگر آخرت کو نکال دیا جائے، یہ الساعت کی بات ہو رہی ہے نا، آخرت قیامت، آخرت کو، روز جزا کو نکال دیا جائے بالفرض، تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، پھر کیا مقصد باقی رہ جاتا؟ دنیا تو کوئی مقصود نہیں ہے، کیونکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اکثر تو یعنی بلکہ یقیناً وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، یعنی کچھ لے کے تو نہیں جاتا اس دنیا سے. پھر یہ دنیا جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سٹیج تو نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. جو بادشاہانہ وقت ہیں جو ہیں وہ بھی پھولوں کی سٹیج تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کانٹوں کا تخت ہے اور پھولوں والا نہیں ہے. اقتدار کی سٹیج جو ہے وہ کانٹوں بھری ہے. اور ظاہر ہے آپ دیکھ لیں ہمارے، میں تو اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو وزیر اعظم وقت کا ہوتا ہے اس کو کیسی کیسی مخالفتیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سامنے کا. تو یہ یعنی اس میں کوئی راحت، حقیقی راحت نہیں ہے انسان کے لیے، حقیقی راحت نہیں ہے. ایک تو دنیا مقصود ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے سامعین کرام. پھر بات یہ ہے کہ آخرت کو ہم اگر مقاصد سے نکال لیں یا حقیقت سے نکال لیں تو پھر یہ ہے، پھر تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا. بہت سے لوگ آپ کے سامنے تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں. یعنی آپ تھوڑا سا سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ضروریات تو وہ استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کانٹوں بھری ہوتی ہے، مصیبتیں، تکلیف وغیرہ جو بھی ہے یہ ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی شکلیں البتہ علیحدہ ہوتی ہیں. کافروں پہ جو تکلیف آتی ہیں اس کی حیثیت علیحدہ ہے، مومنوں پہ جو آتی ہے اس کی حیثیت علیحدہ ہے سامعین کرام. لیکن انسان کوئی پرسکون زندگی گزار نہیں پاتا. یقیناً میرے سننے والے میری اس بات سے متفق ہو گئے. یعنی دنیا میں آ کے یہ ساری دنیا چاہیے تو یہ تھا، اگر دنیا ہی اس کا مقصود ہوتا یا اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود یا جو کچھ بھی ہے دنیا تک اگر محدود رکھنا ہوتا تو اللہ یہ انسان کی زندگی تو بڑی پرسکون اللہ تعالیٰ بنا دیتا اگر مقصد دنیا ہوتا اور دنیا میں رہنا ہی ہوتا. تو دیکھیں اتنی ڈھیر ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں. مثال کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی پرسکون بنا دیتا، آرام اطمینان سے وہ زندگی گزرتی. لیکن ایسا تو نہیں ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی کامیابی تو مشقت میں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایک پرسکون اور پر اطمینان زندگی، کوئی انسان آپ مجھے بتا دیں، کوئی انسان کہ اس کی زندگی یعنی جو ہے وہ پھولوں کی سیج ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو دیکھیں آخرت کا وجود جو ہے وہ عقلاً یعنی درست ہے، عقلاً درست ہے، عقل سے درست ہے کہ ہاں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ یعنی عقل یہ طے کرتی ہے کہ دنیا مقصود نہیں ہے. عقل یہ طے کرتی ہے کہ دنیا مقصد نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ختم ہو جانے والی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں لاتعداد وہ یعنی بظاہر مشکلات ہیں، بظاہر مشکلات ہیں اور محنت ہے اور مشقت ہے. تو پھر کیا؟ تو بہرحال یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے ابتدائی طور پہ. اور دیکھیں یہ
پانچ آیات ہیں، 5 فقرے ہیں، اور ان فقروں میں سامعین اکرام تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ ان فقروں میں دین کی مبادیات جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، جو ابتدائی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ. دیکھیں سب سے پہلے توحید کی بات ہوئی، فَاسْتَمِعُوا لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا. یہ توحید ہے. اس کے بعد رسالت تو ہے ہی، یعنی سب سے پہلے رسالت ہے، اس کے بعد توحید کا تذکرہ ہے، اور پھر روز جزا کی بات ہو رہی ہے، قیامت، ساعہ. تو یہ 3 جو دین کے بنیادی مباحث ہیں، مبادیات ہیں، مباحث ہیں، وہ اس 5 فقروں میں بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام. سب سے پہلے تو توحید کی بات ہوئی، پھر دین کی بات ہوئی، پھر قیامت کی بات ہو رہی ہے. یعنی توحید اگر انسان قبول کرے گا تو وہ دین اسلام کو اپنائے گا، اور پھر قیامت کے لیے تیاری کرے گا، یعنی روز جزا کی، یوم آخرت کی تیاری میں وہ وقت گزارے گا. ان الساعۃ آتیۃ، آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وقت آنے والا ہے. ساعہ بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام، عربی میں وقت کو کہتے ہیں ساعہ، وقت. تو اب یعنی قرآن کی اصطلاح میں الساعہ قیامت کو کہا جاتا ہے، اور قیامتوں میں پھر مدارج ہیں سامعین کرام. یہ میں بتا دوں کہ 3 مدارج ہیں، یعنی قیامت کے 3 مدارج ہیں، 3 اقسام کی قیامت ہے. ایک تو وہ قیامت ہے جو آئے دن انسان پہ وارد ہوتی رہتی ہے، اور وہ قیامت ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت. اور یہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے قیامت جو ہے وہ اس کی موت ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. من مات ولم فقط قامت قیامتہ، تو ایک یہ قیامت ہے، یعنی انسان. اور پھر قیامت وسطیٰ ہے، وہ قوموں کی قیامت وہ جو آتی ہے. اور پھر ایک قیامت کبریٰ ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جو یہ نظام جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک اور زمین سے یہ زمین بدل دی جائے گی. بہرحال قیامت کا دن جو ہے، اور بنیادی طور پہ سامعین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یعنی جزائے اعمال یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اور یہ بات بھی سامعین اکرام آپ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جزائے اعمال کا نظام جو ہے جاری، اب بھی جاری و ساری ہے. ہر عمل کا آپ کو معلوم ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل کو ہوتا ہے. یہ تو ہماری سائنس بھی کہتی ہے. وہ جب ہم اسکول میں تھے نا تو یہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا روز یہ قیامت، یہ اور اگر اس کو آپ نام دے دیں جزائے اعمال کا، یا آپ اس کو نام دے دیں رد عمل کا، ری ایکشن کا، تو یہ بہت پھر سمجھنے میں آسان ہو جائے گی بات. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں مختصر طور پہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک ایکشن کا رد عمل ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہر ایکشن کا، ہمارے ہر ایکشن کا، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے، اس میں زیادہ تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو کچھ بھی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، وہ ایک عمل کا رد عمل ہے، عمل کا رد عمل ہے. میری مثال کے طور پہ میری پیدائش ہوئی ہے، سن 56 میں وجود میں آیا. وہ ایک عمل تھا جو میرے والدین کے عمل سے میں وجود میں آیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی بھی سامعین کرام یہ یعنی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے یہ آپ لگا لیں تو ہر
یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ بارش برس رہی ہے، مثال کے طور پہ بارش برس رہی ہے، تو یہ ایک رد عمل ہے اس عمل کا جو سمندر سے تبخیرات اٹھتی ہیں، ہواؤں میں مل جاتی ہیں، بادل بنتے ہیں اور پھر وہ برستی ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ پیٹرول آپ کا نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، آپ کے سمندر میں موتی مل رہے ہیں، ہیرے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، اور آپ کی یہ تمام جو اجناس ہیں مثال کے طور پہ جو اگ رہا ہے زمین سے، یہ بھی ایک رد عمل ہے۔ اگر وہ آپ عمل نہ کریں تو پھر رد عمل، ایک زمین پڑی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، آپ گندم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس زمین ہے، پانی ہے، دانے ہیں، یہ سارا کام آپ کو کرنے پڑیں گے اور یہ ساری ضروریات ہیں گندم حاصل کرنی۔ آپ کو زمین چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو کھاد چاہیے، آپ کو بیج چاہیے، بنیادی طور پہ بیج چاہیے۔ یعنی بعض چیزیں اس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ زمین سے گندم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ بیج ہے، پھر اس کے بعد ضروری چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، زمین، بیج، پانی۔ پھر تو محنت ہے، آپ کتنی اسے کھاد دیتے ہیں، کس طرح زمین کو بناتے ہیں۔ تو اگر بہت اچھی طرح سارے کام آپ نے کر لیے تو ایک اچھی فصل ہوگی۔ اگر نہیں کیے یہ سارے کام اور اس میں کچھ کیے کچھ نہ کیے تو پھر ہو سکتا ہے، اور بنیادی کام آپ نے انجام دے دیے تو ہو سکتا ہے فصل آپ کی خراب ہو۔ زمین ہے، بیج ہے، پانی ہے، لیکن آپ نے کھیت کو صحیح بنایا نہیں ہے، اس کو کھاد نہیں دی ہے، اس کو وقتاً فوقتاً پانی کم دیا ہے مقدار میں، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فصل کم ہوگی۔ اللہ، تو یہ جو رد عمل ہے، میں بات کر رہا ہوں الساعہ کی، ان الساعۃ آتیہ، بے شک وقت آنے والا ہے۔ وقت کیا؟ جزائے اعمال، وقت کیا؟ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کا ایک نتیجہ آنے والا ہے۔ الساعہ، وقت آنے والا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں جزائے اعمال کا بالکل خیال نہیں ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے اور بہت نقصان دہ بات ہے۔ دیکھیں، زمیندار فصل اگاتا ہے، زمیندار فصل اگاتا ہے زمین میں، تو اگر وہ یعنی اچھی طرح تیاری نہیں کرتا، فصل کی اچھی طرح تیاری نہیں کرتا، اس کی اچھی طرح آبیاری نہیں کرتا، کھاد نہیں دیتا، زمین نہیں بناتا، تو یہ ہے کہ وہ کیا حاصل کرے گا پھر؟ تو یعنی اگر فصل وہ اچھی حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں یعنی تھوڑی سی یہ مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کسان ہے، ایک زمیندار ہے، کسان ہے، اور وہ اس کی تھوڑی سی عقل میں فتور ہے۔ کیا؟ عقل میں فتور ہے، وہ تھوڑا سا پاگل ہے، کچھ زیادہ سوچ نہیں سکتا۔ تو وہ اگر زمین بنائے گا بھی تو آپ دیکھیں 1 گھنٹہ کام کرے گا، دن میں 1 گھنٹہ کام کرے گا، پھر جو ہے پھر جا کے آرام کر لے گا، کیونکہ اس کا ذہن کہیں اور مصروف ہے۔ اس کو پوری ذہنی، چونکہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو وہ یہ فصل کی پوری تیاری نہیں کر رہا، اس کو اچھی طرح پانی نہیں لگا رہا۔ ذمہ دار ہے، سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، پانی ہو، یہ سب کچھ کر تو رہا ہے، لیکن اس کو آخری جو فصل ہے اس کا خیال نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے کہ بھئی میری فصل اچھی ہونی چاہیے، اتنا ہوشیار نہیں ہے وہ۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے دل سے کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کسی اور ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی فصل اچھی نہیں ہوگی، اس کی فصل اچھی نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سامعین اکرام، الدنیا مزرع الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، یا ایک فصل ہم نے لگانی ہے جو کہ بظاہر نظر تو نہیں آ رہی، لیکن باطنی طور پہ تو جو ہم کر رہے ہیں یہ بیج ہے، اور اس سے جو فصل وصول ہوگی وہ ہمیں آخرت میں ہوگی، اصل جو نتیجہ آئے گا وہ آخرت میں آئے گا۔ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم بے وقوفوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کم عقلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کچھ پاگل پنتی کا شکار ہو گئے، کسی اور ادھیڑ بن میں لگے ہوئے۔ جو فصل کاٹنے کا دن ہے اس سے ہم غافل ہیں، کوئی اچھی فصل ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی اچھی فصل لگائیں، یا ہم لگا رہے ہیں فصلیں تو لگا رہے ہیں، زمین تو ہے، یہ تو فرٹیلائزر ہے، ہم جب دنیا میں آ گئے ہیں تو یقیناً کوئی فصل ہم نے لگانی ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں خراب فصلیں بو رہے ہیں اپنے لیے، کیا خراب فصلیں بو رہے ہیں، گندا بوٹا جسے کہتے ہیں نا آپ، جس کو جانور بھی پہچانتے ہیں اور وہ نہیں کھاتے، زہریلے پودے اپنے لیے اگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اور جب فصل کٹے گی نا ہمارے اعمال کی، اس دن سے ہم غافل ہیں، تو کوئی اچھی فصلیں ہم نہیں بو رہے، اچھی فصلیں نہیں بو رہے، خراب فصلیں بو رہے ہیں، کہیں کانٹوں والے درخت اگا رہے ہیں، کہیں زہریلے بوٹے اگا رہے ہیں۔ تو اس کا روز قیامت جو ہم فصل کاٹیں گے وہ اچھی نہیں ہوگی، وہ اچھی نہیں ہوگی۔ تو اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا اس میں سے کھائیں گے؟ لیکن جو کھائیں گے وہ دوزخ میں زقوم کے درخت کی جو ہے اس سے زقوم کا درخت اگ آئے گا، اور وہ پھر آپ کی خوراک ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت جو ہے وہ گناہگاروں کی خوراک ہے، گناہگاروں کی خوراک ہے۔ یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے، اور بے وقوف شخص تم میں سے وہ ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ سے تمنا لگا لے۔ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، بے وقوف شخص وہ ہے کہ جو خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ سے پھر بخشش کی یا شفاعت کی تمنا کرے۔ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، تو یہ بے وقوفی ہے سامعین کرام۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا انجام ابھی آنے والا ہے اگلی آیت میں انشاءاللہ۔ تو قیامت جو ہے ان الساعۃ آتیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو جزائے اعمال کا دن آنے والا ہے، جس دن سب کو جزا ملے گی۔ تو میں اس کی بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ یقیناً جو قیامت کا دن ہے وہ جزائے اعمال کا دن ہے، اور پیغمبر کی دعوت میں یہ بنیادی نقطہ ہے۔ پیغمبر کی تمام تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو، دنیا تو تمہارے یعنی عارضی وہ ہے، تمہارا مستقل جائے سکونت جو ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو قیامت کا تذکرہ جو ہے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں اگر ہم بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، تمام پیغمبر دیکھیں
لوگوں کو بدعمالی کے انجام سے ڈرانے والے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بشیرم و نذیرن، ہر پیغمبر بشیر و نذیر ہوتا ہے، اور دنیا میں اگر ایک اچھی زندگی کوئی گزارتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری بھی وہ پیغمبر علیہ السلام سناتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے اچھا حسن مآب، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، آخری انجام ان کا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اگر دیکھیں بنیادی باتیں ہم نوٹ کر لیں تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے جو ہم پڑھے ہوئے ہیں تفرقہ بازی اور دنیا داری، اس سے ہم پھر انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ بنیادی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر علیہ السلام ہمیں دیتے ہیں، وہ اگر ہم نوٹ کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، نمبر 1 نیت درست کر لیں، قبلہ یعنی نیت صحیح کر لیں دنیا میں رہنے کی، اور دین اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیں بحیثیت ایک دین، اور آخرت کے لیے تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں، انشاءاللہ تمام ہماری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، ذہنی جو ہماری مشکلات ہیں۔ ویسے تو جد و جہد ہے وہ تو کرنی پڑے گی، ظاہر ہے اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن وہ جد و جہد جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے سامعین کرام، اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی۔ ہاں ایک احتیاط رکھنی پڑتی ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے یعنی وہ تقوی کی، وہ احتیاط کی، وہ تو یعنی ایک بنیادی شرط ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا مطلب وہ وقت، اور قیامت آپ کو میں نے کہا کہ قیامت وہ بھی ہے کہ جب ہم انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک یہ دیکھیں جزائے اعمال، اس کو قیامت کو سمجھنا یا جزائے اعمال کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آپ کو میں نے اس گفتگو میں عرض بھی کر دیا، ہمارا ہر اعمال کا ایک یہ سارے جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ یعنی یہ ایک رد عمل کی جگہ ہے، اسباب ہیں، ہر کام ایک وجہ سے ترتیب پاتا ہے سامعین اکرام۔ اسی طرح میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال کیا جو جزا ہے وہ نہ صرف یہ کہ موت کے بعد ہمیں واضح ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ روز قیامت ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا، بلکہ یہاں بھی ہر عمل کے ساتھ اس کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے سامعین کرام، ہر عمل کے ساتھ اس کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا، اور ابھی وقت میرا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک جزائے اعمال کا دن آنے والا ہے، اکاد اخفیہا، اس کا وقت میں خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر نفس کو جو وہ سعی کرتا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. The hour is coming, but I keep it almost hidden so that each soul will be paid for what it endeavors. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔